مرزا صاحب کے جناب اللہ تلوں میں تیل نہیں رہا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے ٹھوک بجا کے ان کے تمام چیزوں کے جواب ایک ایک نہیں 10 دفعہ جا چکے ہیں۔ مرزا صاحب ہی کی زبان سے نا انشاءاللہ میں ساری چیزیں ضابط کروں گا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بہت زیادہ جب ایشو ہوا مرزا صاحب والا، تو آپ نے کہا تھا یار اب یہ کٹا کٹی ختم کریں، اور مرزا صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو وہ رات کی تاریخی میں آنا چاہے ہماری طرف، اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا کسی قسم کا بھی ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، تو ہم صرف 2-4 بندے چلے جاتے ہیں ان کی اکیڈمی میں، اگر اس پہ وہ راضی نہیں ہے تو وہ 2-4 لوگ ہماری طرف آ جائیں تو ہم اس سارٹ آؤٹ اب کر ہی دیں اس مسئلے کو۔ میں کافی سالوں سے حضرت یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور نوجوان نسل بھی کبھی ادھر کنفیوژن کا شکار ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ میں ہر ایرے گہرے یا ہر بندے سے وہ ڈیبیٹ یا عام الفاظ میں کہ مناظرہ نہیں کرتا۔ یہ جواب آیا تھا ان کا۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر جو مرزا صاحب ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو میں مجھے مخاطب کیا تھا، جو شتیات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، صوفیاء کی عبارات تھیں، میرے خیال میں تو یہ ختم ہو گئی، یعنی وہ جو انہوں نے ہمارے اوپر کیے تھے اعتراض، اب ان کو خود اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مرزا صاحب کے جناب اللہ تلوں میں تیل نہیں رہا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے ٹھوک بجا کے ان کے تمام چیزوں کے جواب ایک ایک نہیں 10 دفعہ جا چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جناب مرزا صاحب نے مجھے نام دیا تھا میرا ایک ویڈیو میں کہ بھائی قریشی صاحب آپ سے سوال ہے، تو پھر میں نے ان سے کہا تھا یہ سوال جو آپ ویڈیو نہ کھیلیں، آپ ہمارے سامنے آ جائیں، اور پھر ایک میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہ چیزیں شو مارنا یا اس بندے کو چاہیے کہ جس کا فہم نہ ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جو میڈیا پہ اس سے پہلے آیا نہ ہو، یا سوشل میڈیا پہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہو، تو یہ تو ہو سکتا ہے جی کہ یہ ایک فہم حاصل کرنے کے لیے سٹنٹ چھوڑا جی قریشی صاحب نے۔ بھائی میرے آلریڈی مناظرے شیعہ کے ساتھ موجود ہیں، دیوبندی مسلک سے موجود ہیں، اہل حدیث مسلک سے موجود ہیں، آپ ڈیبیٹس دیکھیں، میرے عدالتوں کے اندر جا کر میں نے کئی ہائی کورٹ کے اندر دیگر کورٹوں میں نے کیس لڑے ہوئے ہیں، یعنی سے دفاع صحابہ کے حوالے سے اور دفاع اہل بیت کے حوالے سے اور الحاد کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ جو کراچی والا مشہور مقدمہ ہے اس کا الحمدللہ یہاں پنڈی میں جب اس کا کیس چلا تو میرے گھنٹوں پر محیط اس کے دلائل ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ کیس ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ہر جگہ پر مطلب مین سٹریم میڈیا پر، نیشنل بلکہ انٹرنیشنل چینلز پر ہماری ڈیبیٹس موجود ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ اگر وہ ہمارے آمنے سامنے بیٹھیں، ہم جسے کہتے ہیں نا کچا چٹا سب کھول کے رکھ دیں گے۔ اور مرزا صاحب کے میں تو اب یہ دعویٰ میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ بھائی مرزا صاحب ہی کی زبان سے نا انشاءاللہ میں ساری چیزیں ضابط کروں گا، صرف وہ ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم انشاءاللہ لیپ ٹاپ ہم رکھیں گے، اور انہی کی جو کئی ہوئی باتیں نا ان کے جو پچھلی ان کے لیکچرز میں وہی نکال کے ہم ان سے انشاءاللہ ان کو سارا کچھ ان کا کچا چٹا کھول کے رکھیں گے اور کٹا کٹی کھول دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مرزا صاحب نہیں آئے، ان کا ایک ہی دعویٰ تھا جی کہ نہیں آپ ایسے کریں کہ جی آپ بڑوں سے لکھوا کر لائیں، بڑے کو سامنے لے آؤ، انہوں کڈو۔ اب یہ بات ان کے اسٹوڈنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک عجیب و غریب جسے کہتے ہیں نا بھاگنے کا ایک سٹنٹ ہے، ایک بھاگنے کا ایک طریقہ ہے، وگرنہ بندہ کہے جی کہ سپریم کورٹ میں کیس میں تب لڑوں گا کہ فلانا وکیل میرے مقابلے میں ہوگا۔ یار مرضی کے وکیل تو کوئی نہیں کرنے دیتا نا، وہ تو یہ کہ بھئی آپ آؤ، آپ اگر سچے ہو تو سامنے کھڑے ہو، وکیل چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ تو اگلی پارٹی کی ذمہ داری ہے نا۔ اگر ہماری طرف سے میں جاتا ہوں یا کوئی دوسرا چھوٹا بندہ جاتا ہے، آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں، تو وہ ہمارا مسئلہ ہے نا، کہ وہ تو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے، کہ ہماری جماعت کا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک نکما آدمی کیوں گیا تھا مناظرے کے لیے۔ لیکن بات یہ آپ تو سامنے آئیں، پھر نہیں کہتے نہیں جی آپ منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں، فلانے سے لکھوا کے لائیں۔ اچھا انہوں نے بھی وہ مصباحی صاحب ہیں ہمارے خطیب ہیں، تو ان کو انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں، تو پھر یہ کس دلیل سے ان کو دعوت دی ہے؟ وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جناب والا شہد لگا ہوا ہے اور میرے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ یہی سوال میں کرنے لگا تھا کہ وہاں معاملہ اور آپ کی دفعہ اور تو میرے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو پتہ ہے، پھر اصل بات ساری دنیا کو پتہ ہے، لکل فن رجال، مناظرہ ایک فن ہے، خطابت تقریر ایک فن ہے۔ اب ہر بندہ جو ایل ایل بی کر لے وہ وکیل نہیں بن جاتا ہے، یا وہ جا کر جو ہے نا کیس نہیں وہ کر سکتا ہے۔ تو علماء ہمارے مسلک کے بے شمار ہیں، لیکن مناظرہ ہمارا ایک فن ہے، میری فیلڈ ہے، وہ آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں بات کریں، ان کو تو کھلا کے اگر وہ حق کے طالب ہیں تو آنا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ آ جائے، تو وہ نہیں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں جی لکھوا کے لاؤ، میرا یہ عام ترین کویسچن ہے ان کے اسٹوڈنٹ سے کہ اگر مرزا صاحب کا یہی معیار ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو اعتراض
جو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مناظرے کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کہ جو تمہارے مسلک کا ذمہ دار ہو، تو پھر جب وہ رد کرتے ہیں تو پھر وہ رد ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو اٹھا کر ہمارے مسلک میں ڈال کر اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ویڈیو جب بناتے ہیں وہ اور ان کے سٹوڈنٹس، تو وہ تو عام جو گاؤں محلے کے جناب اپنا چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے خطیب ہیں ان کے خلاف بھی جناب وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہمارے کھاتے میں، یہ جو عام مزاروں پہ ناچنے والے ملنگ ہیں ان کو بھی وہ ہمارے کھاتے میں، بریلوی کھاتے میں ڈال کر تو وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے دیانت کا جناب خون کیوں کیا ہے؟ یہاں کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ ان کے مسلک کا دار و مدار ان چلے لونوں پر اور ان خطیبوں پر نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہم نہیں منہ لگاتے ہیں، ہم ان کے بڑوں کی چیزوں کو لے کر ہائی لائٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے مرزا صاحب کا۔